سوچ کے تو میں کچھ اور آیا تھا، لیکن وہاں میں نے سوال پڑھ لیا تو وہ میں آپ کو بتا دوں. آپ سب لوگ میچز تو یہ لڑکی مجھے نظر نہیں آ رہی تھوڑی سی جو، ہاں آپ سب لوگ جو ہیں وہ میچز دیکھتے ہوں گے، اور اسپیشلی فٹ بال کے. تو جو لائیو دیکھنے کا مزہ ہوتا ہے وہ بے شک اگر ریکارڈنگ میں رزلٹ نہ بھی پتہ ہو تو وہ مزہ نہیں آتا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا خیال ہے جی؟ جی بھائی فزیکل والے بھی کہہ رہے ہیں. تو ریکارڈنگ کو چھوڑیں، میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا. ایکسپیرینس کے حساب سے تو میں پتہ نہیں ہیوی ویٹ ہوں کہ نہیں ہوں، لیکن ویسے میں ہیوی ویٹ ہوں. اور اب اس ہیوی ویٹ ہونے کا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ جو یہ میرا دوست مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، اور جب تک مجھے دوست نظر نہیں آتے ہیں تو یہاں آ جاؤ، ذرا سا اچھا لگے گا، باتیں کریں گے. نہیں آپ جی بیٹا، نہیں تم تو مجھے بالکل صحیح نظر آ رہے ہو. یہ جو دوست بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یس آ جاؤ، شاباش. نہیں وہ اصل میں کرسی پہ بیٹھے نا، ورنہ تو کھڑے ہو کے جب کرتے تھے تو وہ ایک الگ چیز تھی. سوال کا بھی میں کروں گا، ذرا سی میری بات تھوڑی سی سن لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آنے کا اینڈ پہ اگلے کچھ منٹ کے بعد آپ فیصلہ کیجئے گا کہ آپ کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا. تو اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم. ہاں کم از کم آپ لوگ کچھ تو بولیں نا. اچھا مجھے آپ یہ بتا سکتے ہیں، یہ بتانا ضروری ہے کہ میں اس دنیا میں آئے ہوئے مجھے تقریباً 62 ایئرس ہونے والے ہیں، اور اس میں سے 34 ایئرس جو ہیں وہ ٹیچنگ CA کے اسٹوڈنٹس کو ہو گئے ہیں. اور اس درمیان میں پہلے دن 1991 سے 1992 سے تقریباً 1991 سے تو میں نے شروع کیا تھا، 1992 سے اور آج کے دن تک اسٹوڈنٹ سیکھیں نہ سیکھیں میں نے ضرور سیکھا ہے. اور آج میں سر کی باتوں سے مجھے بڑی موٹیویشن ملی ہے، اور ایسے لوگ اگر ہمارے درمیان میں ہوں گے تو انشاءاللہ ہم لوگ ضرور ترقی کریں گے. تو اب میں کس طرح سے آپ کے وہ خواب یا وہ ارادے یا وہ جو آپ نے سوچا ہوا ہے وہ پورے کر سکتا ہوں، اس میں مدد کر سکتا ہوں، یا آپ سے ایسی باتیں کروں جس سے کہ آپ کو اپنے خواب تک پہنچنے میں آسانی ہو جائے. یہی تھا نا بھائی، کہاں گئے تم؟ یہی والا تھا نا؟ اچھا یہ آگے والا ہے. دیکھ لیں تصویر، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو پوچھنا یہ ہے، تم لوگوں سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، یہ بتاؤ ذرا ذہن میں جواب بنائیں، اور جو بھی دل میں آئے بول دیجیے گا، جو بھی دل میں آئے لکھ دیجیے گا. نہیں بیٹا شکریہ. یہ بتائیں کہ کیا اہم ہے یہ کہ جب آپ نے فیصلہ کیا کہ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی فیلڈ میں آنا چاہتا ہوں، نہیں وہ جو اب آپ PRC دے کے کیف میں اور پھر CFAP میں اور پھر فائنل میں یہ جو پروسیس ہے، امتحان دینا، سیکھنا، پڑھنا، یہ اہم ہے، یا چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی کوالیفیکیشن حاصل کر لینا، اچیو کر لینا، یہ اہم ہے، یا کچھ اور اہم ہے؟ جناب علی، جس کو جو دل میں آتا ہے وہ کہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ریپیٹ تو نہیں کروں نا آپ نے؟ اچھا کوئی ملٹیپل آپشنز بھی آپ کر سکتے ہیں، ایک بھی کر سکتے ہیں. اچیو کر لینا، بلال راشد کہہ رہے ہیں. جی بیٹا کچھ بھی، آپ کو اس میں گھبرانے. اور دیکھو میں نے ابھی پہلے بتایا کہ میرے ہیوی ویٹ ہونے سے آپ نہ ڈریں، آپ کو جو سمجھ میں آتا ہے وہ کہیں. اور ابھی اس وقت تو اٹھ کے آنا ذرا مشکل ہے آپ کی طرف، تو اس لیے آپ بلا جھجک جو کہنا ہے وہ کہیے. جی بیٹا CA کر لینا امپورٹنٹ ہے. ایک دو لوگ اور جواب دے دیں. پروسیس از ویری انٹرسٹنگ اینڈ امپورٹنٹ. شعیب اختر کہہ رہے ہیں. ایک بس اور جواب آ جائے. لڑکیوں تم میں سے کوئی؟ جی بیٹا. اچھا کیوں فیصلہ یہ کرنا کہ میں CA کرنا چاہتا ہوں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے؟ اچھا مزے کی بات یہ کہ تم اس کی ریکارڈنگ دیکھنا، ذرا سنو گے میرے دوست، ذرا میری بات سنو. اب جب تم اس کی ریکارڈنگ دیکھو گے تو جو چوتھی بات میں نے کہی اس پر آپ نے کسی نے بھی غور نہیں کیا. وہ یہ تھی کہ اور کیا چیز اہم ہے.
میں نے 3 آپشن دیے کہ آپ کا یہ فیصلہ کہ میں نے یہ کرنا ہے، یہ پروسیس اہم ہے یا کوالیفیکیشن اہم ہے یا کچھ اور اہم ہے. بس سمجھ لیجئے آپ کے اور سی اے کے درمیان صرف یہی فرق ہے کہ سوال کو غور سے سننا ہے، اور اس کا جواب یہ ہے، بہت توجہ سے، بڑے دل سے کہہ رہا ہوں، آپ اہم ہیں. اس تصویر میں نہ یہ پہاڑ اہم ہے، نہ یہ وادی اہم ہے، نہ یہ جو اس نے پہنا ہوا ہے اہم ہے، یہ شخص اہم ہے. ایسے ہی آپ اہم ہیں. آپ کی صحت کیسی ہے، آپ کیسے سوچتے ہیں، آپ کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں اپنے ٹیچرز کے ساتھ اور اپنے ایگزامنر کے ساتھ اور اپنے انٹرویو میں، آپ مل کر کیسے کام کرتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ کیسے کام کر سکتے ہیں، آپ مشکل کو مصیبت سمجھتے ہیں یا آپ مشکل کو موقع سمجھتے ہیں، آپ میں ڈیڈیکیشن، کمٹمنٹ، کنسسٹنسی، کیا یہ خوبیاں ہیں؟ کیا یہ خوبیاں حاصل کی جا سکتی ہیں؟ آپ یہ سوچتے ہیں؟ میں دیکھتا ہوں یوٹیوب پہ بھی، میں سنتا ہوں لوگوں کی باتیں، سب یہ بتا رہے ہیں کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ایسے ہوتا ہے، سبجیکٹ ایسے پاس ہوتا ہے. میری خواہش یہ ہے کہ آج کے بعد آپ یہ سوچیں کہ مجھے کیسے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے. ایک دفعہ یہ شخص امپروو ہو گیا تو یہ پہاڑیاں کیا، یہ کوئی بھی پہاڑی جو ہے یہ عبور کر سکتا ہے، چاہے کتنی بھی مشکلات ہوں. اور بزنس لاء کی کلاس میں کنٹینٹس تو ہم پڑھاتے ہی ہیں، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس بات پر کام کرتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے اس قابل ہو جائیں کہ صرف بزنس لاء میں ہی میرٹ نہ لائیں، بلکہ اس کے علاوہ کے سبجیکٹ میں اور پھر زندگی کے تمام میدانوں میں میرٹ حاصل کریں. دوسری بات میری یہ ہے کہ ابھی میں نے سنا، بڑا مزہ آیا مجھے، اور آپ کو بھی مزہ آئے گا. کیا آپ بھی صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ کو نظر آتا ہے؟ کیا آپ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ کو نظر آتا ہے؟ تو پھر آپ بہت کچھ دیکھنے سے رہ جاتے ہیں. ذرا سمجھیے گا بات کو. بظاہر آپ کو اس میں ایک بوٹ نظر آ رہی ہے، ایک سمندر نظر آ رہا ہے، ایک برڈ نظر آ رہی ہے. بزنس لاء کا جو سبجیکٹ ہے، جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے سر نے کہا کہ کنٹینٹ سب ڈیل کر لیں گے. کنٹینٹ مانے یہ جہاز، یہ پرندے، یہ سمندر، لیکن اس سمندر کے اندر ایک خزانہ چھپا ہوا ہے. اس جہاز کا ایک لمبا راستہ ہے، اس میں آنے والی مشکلات، اس میں آنے والی مشکلات کے لیے تیاری. دیکھیے سبجیکٹ تو ہم پڑھیں گے ہی، لیکن میری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں وہ جو اندر چیزیں ہیں، جو سبجیکٹ کے اندر چیزیں ہیں، اور وہ اندر کی چیزیں جاننا کیوں ضروری ہیں. دیکھیے بزنس لاء کے حوالے سے 2 ایشو اس وقت آپ کے سامنے ہیں. نمبر 1 یہ کہ بزنس لاء سبجیکٹ کیا ہے، اور نمبر 2 یہ کہ کیا میں اس اٹیمپٹ میں بزنس لاء دوں. دوسرے کا جواب میں بالکل کیٹیگوریکلی دے رہا ہوں اور اپنے پورے تجربے پہ دے رہا ہوں. دیکھیے پی آر سی کے بعد جو پہلا سبجیکٹ آپ کو لینا چاہیے وہ بزنس لاء ہے. آپ کہیں گے کیوں؟ اس بزنس لاء کی بیس پر، چونکہ یہ لاء کا ایک سبجیکٹ ہے، یہ انگلش میں، بٹ انگلش فار لاء از ڈفرینٹ. آپ کو ٹیکس، آپ کو آڈٹ، آپ کو آئی اے ایس، آپ کو آگے کے کمپنی لاز، جو کارپوریٹ لاز کا سبجیکٹ ہے، آپ کو سارے پیپر سمجھنے میں آسانی ہوگی. کیونکہ جب آپ ہمارے ساتھ بزنس لاء پڑھیں گے تو نہ صرف ہم آپ کو ایک سبجیکٹ پڑھائیں گے، بلکہ اس کی ڈرافٹنگ کی جو طریقہ ہے، وہ کہنے کو ڈرافٹنگ ہے خالی کہ جی 4 لائنیں لکھنا نہیں آ رہا. نہیں، دیکھیے اس کے اندر سوال کا سمجھنا، اس کو ریڈ کرنا، اس کو اینالائز کرنا آپ کا مائنڈ کا، آپ کو ڈیسائیڈ کرنا، آپ کو ریلیٹ کرنا، اور فائنلی ایک پریسائز آنسر دینا. یہ ساری اسکلز آپ کے اندر جب پیدا ہوں گی، اور پہلی 6 مہینے میں جب آپ کے اندر یہ اسکلز پیدا ہوتی ہیں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اگلے سبجیکٹس میں آپ کو زیادہ آسانی ہو جائے گی، کیونکہ اب آپ پوری طرح سے تیار ہوں گے. ایک ایشو آپ کے ساتھ یہ بھی آ سکتا ہے کہ میں کتنے سبجیکٹ لوں، 3 لوں، 4 لوں، 2 لوں. میرے پاس اس کا سولوشن یہ ہے کہ آپ میرے پروفیسر امتیاز ملک کے یوٹیوب لیکچر پہ جائیے گا، چینل پہ جائیے گا. وہاں او ایم ایس کے نام سے ایک 53 منٹ کی ویڈیو ہے، وہ آپ 10 منٹ پہلے چھوڑ کے آگے سے دیکھیے گا 1.5 پہ.
وہ بتاتی ہے کہ کس طرح آپ نے اپنی زندگی کے سارے معاملات کو پلان کرنا ہے. 2 سے 4 ہفتے آپ بنائیں گے, زندگی بھر آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کسی سے پوچھنے کے لیے کہ مجھے کتنے پیپر دینے ہیں. دیکھیے میری زندگی کا جو سب سے اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ مجھے کسی نے یہ بتایا کہ ٹیچنگ یہ نہیں ہے کہ جو مجھے آتا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. ٹیچنگ یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس قابل آپ کو ہو جائیں کہ پھر آپ خود اپنے فیصلے کر سکیں. تو میرا خیال ہے کہ بزنس لاء کے حوالے سے اگر کوئی اور کیوری ہے, اچھا ان رجسٹرڈ گروپ ہمارا بنا ہوا ہے, اس میں میرا نمبر موجود ہے, آپ مجھ سے ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. میں فیس بک پہ ڈیلی کچھ نہ کچھ لکھتا ہوں, آپ اس سے بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں تو ان کو جواب دیتا ہوں جنہیں میں جانتا بھی نہیں ہوں. تو آپ تو امیجیٹ چونکہ اسٹوڈنٹ ہوں گے, اور میرے اگلے 6 مہینے کا سب سے امپورٹنٹ کام یہ ہوگا کہ میں آپ کے ساتھ مل کر اس قابل بن جاؤں. اور ہماری خوشی یہی ہوتی ہے جب 6 مہینے کے اینڈ پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ساری باتیں جو ہم نے کی ہیں, وہ صلاحیتیں آپ کے پاس آ جاتی ہیں, اور پھر آپ ساری زندگی ہمیں دعائیں بھی دیتے ہیں اور یاد بھی رکھتے ہیں. کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں. فائنلی مجھ سے کوئی پوچھے کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کیسے بنتے ہیں. دیکھیے 34 ایئرز ہو گئے ہیں. میں آپ کو ایک تو پورشن ہے ٹیکنیکل, اس سے تو کوئی ڈینائی دا فیکٹ نہیں ہے کہ ٹیکس آپ کو سیکھنا پڑے گا, لاء آپ کو سیکھنا پڑے گا, آڈٹ آپ کو سیکھنا پڑے گا, وہ کنٹینٹ ہے. 4 چیزیں جن میں سے 2 آپ کے اختیار میں ہیں اور 2 آپ ہمارے ساتھ مل کر سیکھ سکتے ہیں. اگر یہ 4 چیزیں آپ میں پیدا ہو گئیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے سے نہیں روک سکے گی. دیکھیے اس میں جو پہلا آر ہے یہ ریگولر ہونے کے حوالے سے. کچھ نہیں کرنا ہے, بس ریگولر رہنا ہے. چاہے فزیکل میں ہے تو ریگولر, آن لائن میں ہے تو ریگولر, ریکارڈنگ میں ہے تو ریگولر. پینڈنگ کا معاملہ ہوا گڑبڑ ہو جائے گی, آپ اس ہماری فارمولے سے ہٹ جائیں گے. میری پریفرنس فزیکل کلاس ہے. کیوں؟ اس کی وجہ میں ابھی اگلے پوائنٹ میں بتاتا ہوں. تو بس اب اس سے زیادہ میں نہیں کہوں گا. پورے دن کچھ نہیں پڑھا, کچھ نہیں کیا, بس کلاس میں آ جائیں. ایک دفعہ کلاسیں پوری کر لیں گے تو آپ یقین کریں کہ آپ وہ سب کچھ سیکھ لیں گے جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ آپ کے بس میں ہے. یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے جس کے لیے آپ کو کوئی بہت ایکسٹرا ایفرٹ کرنی ہو. صرف آنا ہے, کلاس میں بیٹھنا ہے. دوسرا کام ہے اور سی ہے کنسنٹریشن. میں نے دیکھا اسٹوڈنٹس کو جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے, اس لیے میں نے آپ کو آگے بٹھایا کہ ٹیچر سے آپ کا آئی کانٹیکٹ ہو, ان کی آپ پوری بات سنیں, کوئی بات ہو وہ پوچھیں. اب تو بہت آسانی ہو گئی ہے, اب تو آپ آن لائن واٹس ایپ پہ پوچھیں. کنسنٹریشن ایک صلاحیت ہے, ایک خدائی نعمت بھی ہے, اور اس کو حاصل بھی کیا جا سکتا ہے. میں نے پوچھا ہے, یہ میں اپنے بیس پہ بات نہیں کر رہا ہوں, یہ جو میں نے اسٹوڈنٹ سے میں ڈیٹا لیتا ہوں, انہوں نے کہا کہ فزیکل کلاس کے اندر ہماری کنسنٹریشن سب سے بہتر ہوتی ہے. آن لائن میں نمبر 1 یہ کہ گلچز آتے ہیں, یا بعض دفعہ ہماری گھر کی ڈسٹریکشن ہوتی ہے, یا ہمارے اور دیگر مسائل ہو جاتے ہیں, تو کوئی نہ کوئی ڈسٹربنس رہتی ہے, کنسنٹریٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے انلیس کہ ٹیچر جو ہیں بہت زیادہ آپ کو ساتھ لے کے چلیں. میں خلاف کسی بھی چیز کے نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ فیسلٹیز ہیں اس زمانے کی جنہیں آپ کو انجوائے کرنا چاہیے, اور جو اس کو صحیح طرح سے استعمال کرے گا وہی آپ دیکھیے گا کہ کامیاب ہوگا. ریکارڈنگ میں بتاتے ہیں کہ سب سے کم کنسنٹریشن ہے, اور 1.5 کی سپیڈ سے جب میں وی لاگس کسی کے سنتا ہوں تو یہ میرا آج کل سلیپنگ پیلز ہے. مجھے نیند نہیں آ رہی ہوتی تو میں 1.5 کے اوپر وہ لگاتا ہوں, اور تھوڑی دیر کے بعد پھر میں سو جاتا ہوں, اور پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, موبائل میرے بچے جو ہیں وہ اٹھا کے وہ لے جاتے ہیں. تو 1.5 کسی اور کام کے لیے تو صحیح ہے, لیکن ٹیچنگ کے لیے کم از کم لیکچر کے لیے 1.25 رکھیے تو بہت بہتر رہے گا. تو کنسنٹریشن بہتر کیسے کر سکتے ہیں, اس کی ٹیکنیکس آپ کلاس میں آئیں گے, ہمارے ساتھ 6 مہینے کام کریں گے, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی کنسنٹریشن بہتر ہو جائے گی. دوسرا آر ہے اور تیسرا نمبر ہے, وہ ہے ریویژن. ریگولر ہونا, کنسنٹریشن میں ہم آپ کی مدد کریں گے. ریویژن یہ بھی وہ چیز ہے جو کہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ آخری مہینے میں ہم ریوائز کریں گے. نو, یہ ایک مسلسل عمل ہے, اس کی ایک اسٹریٹجی ہم نے بنائی ہوئی ہے. جو بچے مجھ سے پڑھتے ہیں انہیں یہ بات معلوم ہے کہ ہمیں آخر میں ریویژن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم شروع سے آخر تک اس طرح کرتے ہیں کہ جب آخری لیکچر ختم ہوتا ہے تو پورا سبجیکٹ جو ہے ہمارے سامنے بالکل بنا ہوا ہوتا ہے. اس کے لیے ہم نے مختلف ڈیوائسز ہیں جو انشاءاللہ کلاس کے اندر میں آپ کو ایکسپلین کروں گا.
آئسنگ آن دا کیک سمجھتے ہیں آپ, کتنا ہی اچھا کیک بن جائے, اگر آئسنگ آن دا کیک نہیں ہوگی نہ بکے گا نہ کھانے میں مزہ آئے گا. یہ اردو میں پیچھے لکھا ہوا ایک چھوٹا سا لفظ جو آپ سب کا سنا ہوا ہے, اور میں اس کا آدھا ہی حصہ بولتا ہوں, پورا حصہ میرے سے بولا نہیں جاتا, کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو وہ چیز حاصل کرنی چاہیے. ہم نے, سر نے, آپ جس سے بھی پوچھ لیں گے, ہمارا نصیب اسی لفظ سے بنا ہے, اور وہ ہے باادب. میں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں یہ خوبی بزنس لا کے لیول پر دیکھی ہے کہ جو بچہ بھی باادب ہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنا یا نہیں بنا, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنا بالکل, آج تک وہ باادب ہے, حالانکہ وہ لیڈنگ بینک کا پریزیڈنٹ ہے, میرا اس سے کیا واسطہ ہے, لیکن وہ آج بھی اپنی ترقی کو مجھ سے شیئر کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ایک قصہ سنا دوں, اور میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بھی ہے. اور ہوا یہ کہ یہ 1992 کی ایک شام کا ذکر ہے, ذرا توجہ سے سنیے گا, بڑا مزے سے ہے. 1992 اور میرا مغرب سے بعد کا وقت ہوگا, عشاء کی نماز ابھی نہیں ہوئی تھی, گھنٹی بجی. میں اتفاق سے معبر طور سے تو میں دروازے پہ جاتا نہیں تھا, لیکن میں ہی گیا تو بچے نے مجھ سے پوچھا تمہارے سے تھوڑا سا بڑا یا تمہارے برابر کا بچہ ہوگا, اور مجھ سے کہنے لگا کہ آفاق حسین صاحب آپ کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی, اگر دوبارہ لکھ دیں, کہ سر امتیاز سے ملنا ہے. تو میں نے کہا میں ہی ہوں. تو کہنے لیں گے سر میں اصل میں CA کر رہا ہوں. یہ 1992 میں معلوم کیجیے گا, اس وقت ہوتا یہ تھا کہ آپ کو 3 چانس شاید ملتے تھے, 2 دفعہ اگر آپ ایک سبجیکٹ میں فیل ہو جائیں تو وہ جتنے آپ نے پاس کیے ہوئے ہوتے تھے وہ بھی فیل ہو جاتے تھے. تو وہ ان کا لاسٹ چانس تھا, اور وہ بزنس لا جو کہ مرکنٹائل لا کہلاتا تھا, انہوں نے وہ پڑھنا تھا, اور مجھ سے وہی آئے تھے. 91 میں نے ٹیچنگ شروع کی ہے کہ جی وہ آپ جو ہے وہ سر مجھے یہ لا پڑھا دیں. میں اپنے استاد کا ذکر ضرور کرتا ہوں, مسعود صاحب کا, جن کی وجہ سے میں آج یہاں پہ ہوں. میں نے کہا آپ مسعود صاحب سے پڑھ لیں, حیات تھے مسعود صاحب اس وقت, تو میں نے کہا آپ مسعود صاحب سے پڑھ لیں, بڑا کروشل ہے, آپ کا لاسٹ چانس ہے. کہنے لگے میں مسعود صاحب کے پاس گیا تھا, سر کی ٹائمنگز مجھ سے میچ نہیں ہو رہے, اور سر نے ہی مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے. دیکھیے کیا بڑے لوگ ہوتے ہیں, کس طرح سے انہوں نے مجھ پہ عنایت کی ہے, ایسا منجھا ہوا بچہ بھیجا. اور پھر میں نے کہا ٹھیک ہے, پھر ہم کرتے ہیں بسم اللہ. اور تمہیں پتہ ہے میں تو BCom کا لا پڑھاتا ہوں, CA کا لا تو میں نے پڑھایا نہیں ہے, اور آج بھی مجھے اپنی غلطی مارنے میں کوئی اعتراض نہیں ہوتا. میں نے کہا کہ میں نہیں کچھ مجھے آتا ہوگا تو میں مسعود صاحب سے پوچھ لوں گا. کہنے لگے جی سر ٹھیک ہے. پھر ہمارا سب کچھ باتیں طے ہو گئیں. جاتے جاتے جو اس نے بات کی نا, وہ ذرا سننے کے لائق ہے. وہ اتنا سا بچہ مجھ سے کہتا ہے کہ سر جو ٹائم آپ مجھے دیں گے, جو سکھائیں گے آپ مجھے, اس کے بدلے میں تو میں آپ کو کچھ نہیں دے سکوں گا, لیکن سر اگر آپ کی کوئی فیس ہے تو وہ مجھے ذرا سا بتا دیں. مجھے اس کا یہ انداز اس قدر اچھا لگا کہ بات یہ طے ہوئی تھی کہ وہ میرے گھر آئے گا. میں نے کہا بابا اب تو آپ نے بات کی ہے تو پھر تو ہم قربان. مجھے گلشن میں اس وقت ختم کر رہا ہوتا ہوں, میں تمہارے گھر آؤں گا, میں وہیں پڑھاؤں گا. جو آنے جانے کا 1.5 گھنٹے ہفتے میں 3 دن میں نے کیے, وہ 4 دن آیا کروں گا, اور ہم اس دفعہ یہ پیپر نکالیں گے. دیکھ لیجئے باادب بانصیب, نہ صرف وہ پیپر پاس ہوا, اس وقت لیڈنگ جو 4 بگ فورز ہیں ان کے بہت بڑے سینئر سے سینئر لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور یہ ایک قصہ نہیں ہے, ایسے قصے بے شمار. میرا تو بس نہیں چلتا کہ میں آپ لوگوں کو ہاتھ جوڑ کے کہوں کہ صرف یہ خصوصیت اپنے اندر حاصل کر لیجئے, اور پھر اگر آپ اپنے مقصد میں ناکام ہوئے اور زندگی میں آپ کو کوئی ناکامی ہوئی تو پھر آپ دیکھیے گا, مجھے پوچھیے گا. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بہت توجہ سے بات سنی. اگر کوئی سوال ہو تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں انرجسٹرڈ گروپ میں بھی ہوں, واٹس ایپ پہ بھی ہوں. روزانہ میں آپ لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ لکھتا ہوں فیس بک پہ, اور آپ سے سیکھتا ہوں, اور آپ اس وقت ٹاپ پرائرٹی ہیں. تو بہت شکریہ سننے کا. آپ کے سوالوں کے لیے میں انتظار کروں گا. ہوپ کہ کچھ باتیں آپ نے اس میں سے ایسی ضرور لی ہوں گی جو آپ کی زندگی میں اور آپ کے سبجیکٹ میں بہت کام آئیں گی. جزاک اللہ بیٹا, تھینک یو. پروفیسر امتیاز ملک آپ کریں گے تو میری شکل آ جائے گی. پروفیسر امتیاز ملک لکھیے گا, یوٹیوب بھی ہے, انسٹا بھی ہے, وہ ٹویٹر بھی تھا لیکن آج کل بند ہوا ہے. وہ میں انشاءاللہ 2 فروری 25 کے بعد آؤں گا, کیونکہ میری ریسٹرکشن ختم ہو جائے گی کہ میں سیاست پہ اور سوشل چیزوں پہ بات نہیں کر سکتا. وہ انشاءاللہ 2025 میں. اوکے, تھینک یو بیٹا, تھینک یو, جزاک اللہ. دیکھو میں نے, دیکھیے گا بیٹا, میں نے آپ کو سبجیکٹ کی نیٹی گریٹی نہیں بتائی کہ گریڈ کیا ہے اور اس میں چیپٹرز کیا ہیں. یہ کنٹینٹس ہیں, یہ آپ آئیں گے انشاءاللہ. میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کو, آپ لوگوں کو کہہ دیا ہے کہ آپ اسٹڈی ٹیکسٹ لے لیں,
تو جیسے آپ کلاس میں آئیں گے تو یہ بھی آپ یوٹیوب پہ ڈالیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی. جو باتیں میں نے کی ہیں شاید وہ آپ کو مشکل ہے کہ اس طریقے سے ملیں, لیکن باقی ٹیکنیکل چیزیں جو انشاءاللہ جب کلاس شروع ہوگی تو میں آپ کو پوری باتیں بتاؤں گا کہ فیل کیوں ہوتے ہیں, پاس کیسے ہوتے ہیں. باہر کسی کی بات سننی ہے تو سن لیں, میرے کالے سے سفید بال ہو گئے اسی شعبے میں. جزاک اللہ, پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات.